ممبر شریف پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کا خوبصورت ان کی مرضی کے اعتبار سے جو وہ چاہے وہ نعت پڑھے، چاہے اپنے مشک بارک کلمات سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائے، یہ ان کو اختیار ہے۔ آپ حضرات اگر انہیں سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اپنی بیداری اب یہاں بیٹھنے کا اور یہاں جو اپنی موجودگی کا احساس کروائیں اور نبی کی محبت میں جھوم کر بولیں سبحان اللہ۔ ایک بار نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولیں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب ایک شعر سن لے کہ غم حیات سے کشتی نکال لیتے ہیں، غم حیات سے کشتی نکال لیتے ہیں، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتے ہیں، غم حیات سے کشتی نکال لیتے ہیں، علی کے نام سے۔ ڈاکٹر ثاقب صاحب شعر سنیں کہ غم حیات سے کشتی نکال لیتے ہیں، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتے ہیں، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتے ہیں، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ اور کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولے، کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولے، ہم اپنے بچے تبرک سے پال لیتے ہیں، ہم اپنے بچے تبرک سے پال لیتے ہیں۔ جناب محترم حضرت علامہ ثاقب رضا صاحب قبلہ مائک پہ تشریف لا رہے ہیں، نعرے سے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین محفل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد تبریز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حاضرین محفل، معزز سامعین کرام، ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، محب کرامی و حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خالد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا تبریز صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں، اور آپ تمامی حضرات بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے چند سی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ لوگ اس کو اپنے ذہن نشی کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، کچھ عرض معروف سے قبل ہم اور آپ آقائے نامدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور ایک مقولہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. اس آیت کریمہ اور جو حدیث مبارکہ ہے اور جو مقولہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم علم دین کو طلب کریں، اس کو سیکھیں، جو کہ آج ہمارے معاشرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کر رہے ہیں، اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر رہے ہیں. ہم اگر موبائل میں لگے ہوئے ہیں تو موبائل کو ہی چلاتے جا رہے ہیں. گھر کا ماحول یہ ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کو موبائل دے دیتی ہیں، اور وہ بچے جو ہیں اسی موبائل میں لگے رہتے ہیں اور ان کا برین واش ہوتا رہتا ہے. یعنی اس موبائل کے اندر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، جو بچے ہیں ان کو اصل مقصد سے پھیرا جا رہا ہوتا ہے. ہمارا اصل مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کون سی نازل ہوئی؟ سب سے پہلی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے، اس وقت جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام حاضر ہوئے اور کون سی آیت کی وحی فرمائی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے. سب سے پہلا مقصد ہمارا کیا تھا؟ پڑھنا. اور ہم اسی مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا مشغلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. اگر ہمیں کوئی چیز کسی نے بتائی تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں، اس کو عمل کر لیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں. کسی آدمی نے کسی بات کو چند لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بغیر تحقیق کے اس کی بات کو ہم مان لیتے ہیں، اور اس بات کو ہم اپنے علماء کے درمیان پیش نہیں کرتے ہیں اور ان سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح، جس کا عوام میں بہت برا اثر جاتا ہے اور ایک بدنظمی پھیل جاتی ہے اگر وہ بات غلط ہوتی ہے. آپ کے سامنے صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا مختصر سے وقت میں کہ آپ اپنے اوقات کو مینج کریں. آپ کے جو بچے ہیں وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں تو ان کو موبائل سے چھٹکارا کیسے دلایا جائے، ان کو دوسری چیزوں میں مصروف کیا جائے، ان کو کوئی کام دیا جائے تاکہ جو ان کے ایک لمبے اوقات جو موبائل میں مصروف رہتے ہیں اس سے وہ دوری حاصل کر سکیں. آپ ان کے اوقات کو مینج کریں، ان کو کھیلنے کا بھی وقت دیں. 1 گھنٹہ ان کو کھیلنے کے لیے دیں تو آدھا گھنٹہ موبائل چلانے کے لیے دیں، اور ان کو دن میں آرام کرنے کے لیے ٹائم مہیا کریں تاکہ ان کا جو ذہن ہے وہ فریش رہے اور وہ صحیح طریقے سے علم دین حاصل کر سکے. اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم 20 یا 30 سال کے اوپر ہو جاتے ہیں تو ہم یہ شرم محسوس کرتے ہیں، یہ عار محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم کیسے علم دین حاصل کریں. علماء کرام موجود ہیں، آپ کے ائمہ کرام موجود ہیں، کوئی مسئلہ ہو آپ ان کے پاس جائیں اور اپنے مسائل کو دور فرمائیں. اور جن کی نمازیں درست نہیں ہیں وہ اپنا وقت نکالے، مختصر سا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وہ وقت نکالے اور علم دین حاصل کرے. اللہ جو ابھی ایک مقولہ بیان کیا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، جس کا معنی یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو. کہاں سے کہاں تک؟ جو پالکا ہوتا ہے، یعنی جسے بچپنے میں جس میں لٹایا جاتا ہے اس کو مہد کہتے ہیں، وہاں سے لے کے الی اللحد، لحد کہتے ہیں قبر تک. یعنی
جب تک آپ مر نہیں جاتے تب تک علم دین حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو۔ بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ حضرت علامہ ثاقب رضا صاحب قبلہ علم کے تعلق سے اور بچوں کی تربیت کے تعلق سے اپنے کلمات کے ذریعے آپ کو آگاہ فرما رہے تھے۔ ایک حسین چہرہ بڑی دیر کے بعد سامنے آیا ہے، اسے دیکھ کر میرے ذہن کے پردے پر ایک شعر ابھر کے آ رہا ہے کہ محترم آپ کو اس بزم میں بہت پہلے آنا تھا، محترم آپ کو اس بزم میں بہت پہلے آنا تھا، زمانہ کیا کہے گا شمع پروانے کے بعد۔ حضرات آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ شخصیت کون ہے؟ مخیر قوم ملت جناب محترم ٹھیکیدار محمد سلیم بھائی صاحب منبر شریف کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، اور بہت دنوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ ادیب شہید، خطیب ہر دل عزیز، خطیب ہندوستان حضرت العلام حضرت علامہ الشاہ مفتی تبریز عالم صاحب کا خطاب اپنے اس علاقے میں کروانا ہے، اور وہ آج آ بھی گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تو روزانہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ انہی کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ اگر انہی کی محبت میں تشریف لائے ہیں تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ جب تک کہ ان کا خطاب نہ ہو جائے آپ اس کرسی سے اٹھیے گا نہیں، اور اپنے گھر سے آپ کی اجازت لے کر کے آئے ہوں گے، میرا ایمان و امکان کہہ رہا ہے۔ بہرحال منبر شریف پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، مفتی خالد رضا صاحب کا خوبصورت خطاب آپ کو سننا ہے۔ اب بلا کسی تمہید کے میں گزارش کروں جناب محترم سمیر سلمہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام، لیکن ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے، چونکہ ایک عظیم نعت خواں منبر شریف پر جناب محترم قاری نفیس نانپاروی تشریف رکھتے ہیں، ان کا خوبصورت کلام آپ کو سننا ہے، اور اس کے بعد مفتی خالد رضا صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے بعد ان کی نعت ہوگی، پھر حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب کا خطاب ہوگا۔ یہ پروگرام کی فہرست ہے، اس میرے ذہن کے پردے پر ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا چی لگائیں، محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ، مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر سن لیں کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو۔ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جلسوں کا دل و دماغ منبر شریف پہ تشریف رکھتا ہے، اور حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب پورے ہندوستان کا خطابت کے اعتبار سے چکر لگاتے۔ شعر سنیں، ان کی موجودگی میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، شاید آپ کے پلے پڑ جائے۔ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے، مجھے مر جانے دو۔ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے، مجھے مر جانے دو۔ اور سلام آتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، سلام آتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں۔ اور ایک آخری شعر سن لیں، اگر نبی سے عشق کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، کہ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت۔ ڈاکٹر ثاقب صاحب اور سارے کمیٹی کے ذمہ داران سے یہ شعر پر توجہ چاہتا ہوں، شعر سنیں کہ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، ہمیں نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام
غلام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، جناب محترم سمیر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت السلام علیکم پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلی علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام کلام اعلی حضرت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں کہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں کہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، پاس جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پاس جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ آخر شعر مرازہ فرمائیں۔ اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے پوچھتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں۔
حضرات، کافی دیر سے آپ جس عظیم شخصیت کا انتظار کر رہے تھے، وہ شخصیت منبر شریف پہ کرسی خطابت پہ تشریف لا چکی ہے۔ اس کے خوبصورت خطاب سے اپنے آپ کو آپ محسوس کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سب زندہ ہیں، مکمل زندگی کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو ایک بار اپنی زندگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ایک شعر سن لے کہ قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے، اگر کربلا والوں سے سچا پیار ہے، سرکار امام حسین سے اور ان کے نانا سے سچا پیار ہے، تو مچل کے بولے سبحان اللہ۔ قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے، بشکل شیر کاغذ پر ہمارا دل دھڑکتا ہے، کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتے، کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتے، انہی کے گھر کا دانا ہے جو سب کے گھر میں پکتا ہے، انہی کے گھر کا دانا ہے جو سب کے گھر میں پکتا ہے۔ اور سب سلاسل کے امام اور ولی آئے ہیں، خواجہ و داتا میرے غوث جلی آئے ہیں، سب سلاسل کے امام اور ولی آئے ہیں، خواجہ و داتا میرے غوث جلی آئے ہیں، بس میں خسرو جو سکی آج ہے نئی بستی میں، لے کے حسنین کو خود مولا علی آئے ہیں، لے کے حسنین کو خود مولا علی آئے ہیں۔ اب آئیے بلا کسی تمہید کے نعروں کے ساتھ شہنشاہ خطابت حضرت العلام حضرت علامہ مفتی خالد رضا صاحب قبلہ کا ویلکم سواگت استقبال کر لیں نعروں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، کبیر حضور مفتی اعظم نانپارہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء، حفاظ و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمد لله الهادي عباده إلى الطريق الأقوم، الناهي عن التنازع في كتابه المحكم، المتفضل علينا بنعمة الإسلام ودقائق الحكم، والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم الأكرم سيدنا محمد القائل إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسباد الأعظم، وعلى آله وصحبه الذين يهتدون لكل فصيح وأعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقبال والكلمين، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین محترم،
آئیے بلا تمہید اور تاخیر سب مل کر اپنے آقا و مولا یعنی احمد محمود اسعد مسعود وجود الجود اصل الوجود بشرى المسيح والذبيح والخليل نعمة الجليل اکرم کریم على ربه العظیم سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الامین علیہ افضل الصلوات والتسلیم کی بارگاہ عالی جاہ و عالی ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین. مجھ سے پیشتر آپ نے کئی خطاب سماعت فرمائے جن میں ابھی جسٹ قبل عالم ربین حضرت حافظ و قاری مولانا ثاقب رضا ازہری آپ سے علم دین کی فضیلت پر کچھ بیان سماعت فرمایا. ان سے پیشتر استاد الاساتذہ جامع معقول منقول مفتی شرع حضرت علامہ الشام مفتی غلام نبی نظامی علیمی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سے آپ نے خطاب سماعت فرمایا. اور ان سے پیشتر حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد جابر علی صاحب قبلہ دامہ ظلہ کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا. اور یہ تین نام گنانے کے بعد خوشخبری سنا دوں کہ میرے فوراً بعد ایک نعت ہوگی اور اس کے بعد ایک شاندار جاندار عمدہ بہترین عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد تبریز عالم صاحب قبلہ قادری رامپوری کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے. ممبر پر بڑے احسن اور اچھے انداز میں آپ کے اسی محلے کی بڑی قدیم عمدہ پرسنالٹی حضرت حافظ و قاری عالی مرتبت حضرت قاری ظہیر احمد صاحب قبلہ نظامت فرما رہے ہیں. اللہ ان تمام علماء ان تمام اہل محلہ کا ساتھ ہم سب کو ہر سال عطا فرمائے اور ہر سال ہم مصطفیٰ کی میلاد یوں کرتے رہے انشاءاللہ. بولیے آمین. آمین. ایک بات چونکہ میں خطاب کے موڈ میں تو نہیں بیٹھا ہوں اور میں خود اس انتظار میں ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے حضرت والا مرتبت کا خطاب آپ کے حوالے کیا جا سکے آپ سماعت کریں. ایک بات کیمرہ چلانے والے کیمرہ بند فرما لیں. ہاں کیمرہ بند کر لیجئے. کتنی بار سمجھائیں. محفلیں کیوں ہوتی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور ان محفلوں میں آپ کا آنا جانا ان کے ذکر بابرکت سے اپنے گندے دل کو اجلا اور صاف ستھرا کرنے کے لیے ہوتی ہے. دل کے کٹورے جب میلے کچیلے گدلے اور
گرد آلود ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلوں میں آ کر کے آپ ان گندے دلوں کو اللہ اور رسول کے ذکر سے صاف ستھرا آئینے کی مانند کر سکے، یہی مقصد ہے محفل کرنے کا۔ نہ محفل اس لیے ہوتی ہے کہ محلے والوں کا نام ہو جائے، نہ محفل اس لیے ہوتی ہے کہ کمیٹی کا نام ہو جائے، نہ محفل اس لیے ہوتی ہے کہ کسی مقرر کی تقریر بہت اچھی ہو گئی، کسی کی بہت ایسی ہوئی، اس پر بعد میں تبصرہ کرنے کے لیے محفلیں ہوئی۔ بہت سی ہستیاں جن کے خطاب آپ سماعت فرماتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں، آپ کو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خطاب جو عام فہم انداز میں ہے تو یہ کوئی قابل عالم شخصیت نہیں، لیکن نہیں، میں الحمدللہ بطور فخر یہ کہتا ہوں، بطور فخر یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، نانپارہ میں اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے راجہ مسجد کے خطیب و امام اور عزیز القلوب کے صدر مفتی جیسا قابل اور بااعتماد عالم اس پورے شہر نانپارہ میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ لکل فن رجال ولکل مقال مقام، عربی کا مقولہ ہے ہر مقال، ہر بات کے لیے ایک مقام ہے اور ہر فن کے لیے ایک رجال ہے۔ میں بحیثیت مقرر بیٹھا ہوں تو اس مقرر میں روح پھونکنے والی اور دم بھرنے والی اور اس کو تقریر سکھانے والی ذات یعنی مقرر گر ذات حضرت مفتی غلام نبی صاحب اللہ نظامی کی۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور ابھی مجھ سے پیشتر میں ساتھی محترم مولانا ثاقب رضا صاحب قبلہ اپنے انداز میں نصیحت کر رہے تھے، اللہ ان کی بھی گفتگو کو قبول فرمائے۔ بڑے ذی صلاحیت اور مجھے بڑی امید ہے اسے کہ راجہ بازار میں تشریف لائیں گے جب یہ فراغت کے بعد، تو انشاءاللہ نانپارہ کو چھونا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے کاندھوں سے کاندھا ملا کر کے انشاءاللہ عز و جل دین متین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہم تن کوشاں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور صاحب آپ بھی اظہار اس کی اور تائید کر دیجئے کہ انشاءاللہ بہرحال کچھ باتیں حضور کی محفل میں بیٹھا ہوں عرض کر دوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذرا غور کیجیے گا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کسی بھی فرقے اور جماعت کے عالم کے مفسر کو اٹھا کے دیکھیں تو کسی نے ترجمہ یہ کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں لفظ آیا دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کسی عالم نے اس کا ترجمہ کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو جہان کے لیے رحمت، اور آگے تشریح میں لکھا یعنی مکلفین صرف مسلمان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کسی نے کہا ابو العلا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا تو ترجمے میں یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے کہ یہ دنیا جہان والوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ اب ذرا آپ سب کے ترجموں کو غور سے دیکھیں۔ ایک نے کہا نبی ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ایک نے ترجمہ کیا ترجمے میں کہا نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت، ایک نے ترجمہ کیا ترجمہ میں کہا اللہ کے پیغمبر اللہ کی رحمت ہے، مگر اس کو وعدے نہ کیا کہ نبی ایک جہان کے لیے رحمت آئے ہیں، دو جہان کے لیے رحمت آئے ہیں، سب جہان کے لیے رحمت آئے ہیں۔ اس بات کو
बर्बादे न किया, सिर्फ इतना कहा तो अशर पेली ने तर्जमा किया तो खाली इतना कहा कि सिर्फ मुसलमान के लिए रहमत, और अगर किसी और ने तर्जमा किया तो सिर्फ जहान के लिए रहमत का, इस जहान के लिए रहमत कहा। किसी ने तर्जमा किया तो सिर्फ इतना कहा कि आप अल्लाह की रहमत है, किसी जहान का तज़किरा न किया। मगर कुर्बान जाइए, आला हजरत ने जब इस आयत मुबारका का तर्जमा किया तो मेरे इमाम ने एक जहान, दो जहान, एक आलम, दो आलम की कैद नहीं लगाई, बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, परवाने शमाए रिसालत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा पुकार उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ इंसान के लिए रहमत नहीं है, आप सिर्फ जिन्नात के लिए रहमत नहीं है, आका आप सिर्फ आलमे नबातात के लिए रहमत नहीं है, आका सिर्फ आप आलमे जमादात के लिए रहमत नहीं है, आका सिर्फ आप इस अहले इस्लाम के लिए का रहमत नहीं है, आका सिर्फ आप अहले कुफ्र के लिए रहमत नहीं है, मेरे आका अल्लाह ने आपको हर आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। वो आलम इंसान का हो, वो आलम जिन्नात का हो, वो आलम मलक का हो, वो आलम फरिश्तों का हो, वो आलम नबातात का हो, वो आलम जमादात का हो, जितने भी आलम है मुस्तफा, आप हर आलम की रहमत बनकर के आए हैं। तभी तो शायर कहता है वो हर आलम की रहमत थे, इसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर कीजिए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने कहा अभी मैं लगवाऊंगा अभी लास्ट में। मैं आज बता रहा हूँ खिताब की मोड में नहीं, लेकिन जाकिरीन की मुफ्ती साहब मतलब मेरे उस्ताद गिरामी ने भी फरमाया था कि जाकिरीन की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाना। हज़रात जरा गौर कीजिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि किसी आलिम ने अल्लाह के नबी की रहमत को आम, ताम, शामिल, लिकुल्ल हाल व मकाल, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की रहमत के आम होने का तज़किरा नहीं किया, उनकी रहमत को भी मुक़य्यद कर दिया और कहा वो तो मुसलमान के लिए रहमत है, काफिर के लिए रहमत नहीं है। किसी ने कहा वो तो सिर्फ इंसान के लिए रहमत उसी मफ़हूम की तर्जमानी मेरे इमाम आला हज़रत ने फरमाई है और आला हज़रत ने उसको वादे फरमाया है। अब जरा गौर कीजिए, आप कहेंगे मौलाना मेरे आका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के लिए रहमत है मगर काफिर के लिए रहमत नहीं है। मेरे आका अगर काफिर के लिए रहमत है तो दलील क्या है? हमने कहा इससे बड़ी दलील क्या होगी? जरा देखिए पिछली अंबिया किराम की उम्मतों को देखिए, हज़रत आदम की उम्मत आई है, इब्राहिम की उम्मत आई है, इस्माइल की उम्मत आई है, इसहाक की उम्मत आई है, याकूब की उम्मत आई है, मूसा और ईसा की उम्मत आई है, लाखों पैगंबर आए हैं, हर नबी तशरीफ लाए हैं। अगर किसी नबी का कोई इनकार करता, किसी नबी की बात न मानता और कोई कौम मुसलसल अपने पैगंबर से दूर रहती, अल्लाह की बारगाह में वो पैगंबर हाथ उठा करके दुआ कर देती तो सारी कौम हलाक हो जाती। जनाब ईसा अगर हाथ उठा देते तो सारी कौम हलाक हो जाती। जनाब मूसा अगर अल्लाह की बारगाह में शिकायत लगा देते तो सारी कौम हलाक हो जाती। किसी कौम में काफिरों को अल्लाह ने सूरतें बिगाड़, किसी कौम की सूरतें बिगाड़ दी गई, कोई बंदर बना दिया गया है, कोई गोह बना दिया गया है, कोई कुछ बना दिया गया है। यहाँ तक कि हदीसों में आया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करने और नबी की बात न मानने की बुनियाद पर अल्लाह ने काफिरों पर आंधियों का अज़ाब नाज़िल करवाया है। कहीं खून का अज़ाब आया है, कहीं टिड्डियों का अज़ाब आया है और कहीं ये आलम है कि अल्लाह ने पत्थरों की बारिश फरमाई है। मगर क्या वजह है कि मेरे आका का आज इनकार भी किया जा रहा है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को आज माअल्लाह उनकी शान में गोइंदे भी कैद की जा रही है। अल्लाह इन कुफ्फार पर आज़ाब क्यों नहीं नाज़िल फरमाता है? इन काफिरों को हलाक क्यों नहीं फरमाता है? जवाब मिलेगा, सुनो, वजह ये है कि मुस्तफा अगर खाली मुसलमान के लिए रहमत होते तो काफिर हलाक हो जाते। अरे मुस्तफा जितनी रहमत मुसलमान के लिए है काफिर के लिए भी है, तो आज जो आज़ाब नहीं आता ये मेरे नबी का सदका है जो बचे हुए हैं। इसी वजह से
से मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया फरमाते हैं अंत फीहिम के दामन में मुनकिर भी है, हम रहे इशरत दाइमी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी दी गई है नबी की, नबी के लिए। जरा गौर कीजिए, मैं इतना बताना चाहता हूँ, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जो नबी बनकर के आए हैं, अपने रहमत बनकर के आए हैं, इस्लाम वालों के लिए तो है ही है, काफिरों के लिए भी रहमत है कि अल्लाह ने कयामत तक के उम्मते मोहम्मद से अदाब को मुअख्खर फरमा दिया, मौत तक के अदाब को मुअख्खर कर दिया। वरना पहले जमाने में अगर किसी नबी ने हाथ उठा दिया तो फौरन कौम पर अदाब आ गया, कौम हलाके बर्बाद हो गई। और जरा गौर कीजिए, आप कहेंगे मौलाना इतनी बात समझ में आई कि मेरे आका इंसान के लिए रहमत है, मेरे आका जिन्नात के लिए रहमत है, इतनी बात समझ में आई काफिरों के लिए भी रहमत है। ये बताइए, आपने दावा ये किया है मेरे आका जानवरों के लिए भी रहमत है, मेरे आका जमादात के लिए भी रहमत है, ये किस तरह से है? तो जरा आओ बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुनते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू सईद खुदरी गालिबन इस हदीस पाक के रावी है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी के साथ मैं एक सफर में था, आका के पीछे बैठा था, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा करीम एक जरूरत के तहत अपनी सवारी से उतरे और जब आका जंगल से वापस आ रहे थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास एक ऊंट आया। ऊंट आकर के मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करने लगा, आका या रसूल अल्लाह, आप मुस्तफा के कान के करीब अपना मुंह ले गया, आका से कुछ कहने लगा, कुछ अर्ज करने लगा। ऊंट की आंख से आंसू निकल रहे हैं तो मेरे आका की आंख से भी आंसू निकल रहे हैं, मेरे आका की आंख से भी आंसू निकल रहे हैं। ऊंट के मालिक को अल्लाह के नबी ने बुलाया और कहा, ऐ लोगों, इस ऊंट का मालिक कौन है? ऊंट का मालिक कहाँ है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऊंट का मालिक हाजिर हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, तुम अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते हो, तुमने सिर्फ इतना सुना है कि जानवर पाल लो, बस अगर तुमने कोई जानवर पाले तो दिन में 70 मरतबा उसे दाना पानी दिखाओ। मेरे आका फरमाते हैं ऊंट ने तेरी शिकायत की है और ऊंट कहता है ये मुझसे काम ज्यादा लेता है, मुझको खिजा कम देता है, खाना कम देता है। ऊंट कहता है आका ये मुझे खुदा करने का इरादा रखता है, आका मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बोझ नहीं दे पाता हूँ, ये मुझे काटना चाहता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ऊंट के मालिक से इरशाद फरमाते हैं, ऐ ऊंट के मालिक सुन, इसे फिदा न करना, मैं तुझे हुक्म देता हूँ। और सुन ले ऐ ऊंट के मालिक, इस ऊंट पर नरमी कर, शफ़क़त कर। हमने कहा जरा कुर्बान जाइए, जिन जानवरों की कोई नहीं सुनता है दुनिया में, प्यारे आका उन जानवरों पर भी रहमत बन करके बरसते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बड़ी तेजी से गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूं, खत्म करने वाला हूं, हाँ बहुत जल्दी खत्म करूंगा। इस वजह से मैं आज तक हज़रात प्यारे आका जानवर के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता है। जमाना सुनने की बात तो बरकरार है, जमाना जिसे समझता भी नहीं, मेरे आका उसकी बोली समझ करके उसकी हाजत रवाई फरमाते हैं, उसकी मुश्किल कुशाई फरमाते हैं, उसकी परेशानी को दूर फरमाते हैं। हज़रात जरा गौर कीजिए, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम से गुजर हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा एक हिरनी जाल में फंसी है। प्यारे आका ने देखा एक हिरनी जाल में, जरा गौर कीजिएगा, बयान क्या है? मेरे आका जानवर के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, आका जानवरों के लिए भी रहमत है। प्यारे आका ने देखा एक हिरनी ये जाल में बंद है और जाल में वो हिरनी पुकार रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आकाए करीम मुतवज्जे हुए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से हिरनी गोया हुई, आका इस शिकारी ने मुझे जाल में कैद कर लिया है, आका आप मुझे रिहा फरमा दे, आका आप मुझे छोड़ दे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हिरनी तू किसी कौम का शिकार है, मैं तुझे छोड़ूंगा तो क्या तू वापस आएगी? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सिर्फ इसलिए कह रही हूँ आका कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आका उन्हें दूध पिला करके वापस आ जाओगे। मुस्तफा आप गर्म फरमाए, आपको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना करके भेजा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उस हिरनी को खोल दिया, हिरनी गई, दूध पिलाई, मुस्तफा की बारगाह में वापस आई। आका ने उस शिकारी कौम को उस हिरनी को सौंप दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम का जब ये मौजज़ा उस कौम ने देखा तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देख करके आका के कहने पर, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने पर उस कौम ने उस हिरनी को आजाद कर दिया। अब रावी हदीस कहते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम सबके प्यारे सहाबी कहते तो खुदा मैंने देखा जब वो हिरनी दोनों बच्चों को लेकर के जंगल में जा रही थी तो कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा सुनो तो जरा, मेरे आका जानवर को भी रहमत बन करके भेजते हैं, प्यारे आका जानवर की भी सुनते हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा मदीने की कड़ी से गुजरे तो मैंने कहा दुनिया वालों क्या देखो, जिसकी कोई नहीं सुनता है, जिसका सहारा कोई नहीं बनता है, आका उसका सहारा बनते हैं। एक पागल ने मुस्तफा का रास्ता रोका, आका अलैहिस्सलाम से कुछ कहा, मेरे आका ने खड़े होकर के उस पर उसकी बात भी सुनी और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस पर दस्ते शफ़क़त भी फेरा। हमने कहा जमाना जिसे नकार दे मुस्तफा उसे अपने सीने से लगा लेते हैं, जमाना जिसे भूल जाए प्यारे आका उसे अपने सीने से लगाते हैं। और जरा गौर कीजिए, आप कहेंगे मौलाना आपने दावा किया है कि मेरे आका आलमे नबातात के लिए भी रहमत है, आलमे जमादात के लिए भी रहमत है, आलमे हैवानात के लिए भी रहमत है, क्या दलील है कि मेरे आका इन पत्थरों के लिए भी रहमत है, इन पेड़ों के लिए भी रहमत है, क्या दलील है? हमने कहा सुनो, बुखारी और मुस्लिम से हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मेरे आका जुमा का खुतबा मिंबर पर नहीं देते थे, मेरे आका मिंबर पर नहीं बैठते थे, मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा करके खुतबा नहीं देते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अंसारी औरत आती है, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीबल्लाह अलैहिस्सलाम, आप कहें तो आका मैं आपके लिए मिंबर बना करके आपकी बारगाह में पेश कर दूं, आका आपको मिंबर दे दूं, आप मिंबर पर बैठ करके तकरीर फरमाया कीजिए। प्यारे आका ने कहा ठीक है। अपने उसके लड़के ने मिंबर बनाया, मुस्तफा की बारगाह में पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे और जब मेरे आका ने मिंबर पर बैठा तो एक उस्तुने हन्नाना था, एक लकड़ी एक दरख्त थी, एक शाख थी जो मस्जिद नबवी में लगी थी, जो मिंबर मुस्तफा के पास लगी थी। और मुस्तफा करीम उस मिंबर पर उस लकड़ी पर टेक लगा करके खुतबा इरशाद फरमाते थे, मेरे आका तकरीर फरमाते थे उस लकड़ी पर टेक लगा करके। जब उस लकड़ी ने देखा मेरे आका ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे आका मिंबर पर बैठते हैं, लकड़ी ज़ारों के दार रोने लगती है, मेरे आका से फरियाद करने लगती है और ऐसा रोती है कि एक हदीस में आया है कि वो लकड़ी ऐसा रो रही थी जैसा बैल चिल्लाता है। एक हदीस में आया है वो लकड़ी ऐसा रो रही थी जिस तरीके से ऊंट रोता है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा मेरी जुदाईगी में, मेरी मोहब्बत में, मुझसे जुदा होने, मेरी हिजरत के गम में, मेरे फिराक के गम में एक लकड़ी इस कदर रो रही है, एक सुतून इस कदर रो रहा है। प्यारे आका मिंबर से उतर करके इस लकड़ी को अपने गले से लगाया और चिमटा करके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस पर दस्ते शफ़क़त किया। अब रिवायत में आया है वो लकड़ी चिप गई, वो लकड़ी खामोश हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसे ऑफर दिया और उसे ये बताया, ऐ लकड़ी अगर तू चाहे तो मैं तुझे दुनिया में फिर से दे दूं, तो दुनिया का एक सब्जादार दरख्त बन जाए, तो दुनिया में एक ताजा दरख्त बन जाए, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं ताकि जन्नत का फल तुझे से लोग खाया करे। अल्लाह अकबर। वो लकड़ी समझदार थी, अर्ज करती है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुझे जन्नत की खुशबू पसंद है, आका मुझे आप पे खुराम खाए, मुझे जन्नत में आखिरत पसंद है, आका जन्नत में लगा दे। मेरे आका के लगाने पर वो जन्नत में पहुंच गई। मैंने कहा अब इमाम राजी यहाँ पर नकल करते हैं और ये रिवायत इमाम हसन से बयान करते हैं। और इस रिवायत में जब इमाम हसन बयान करते थे बैहक़ी में है कि इमाम हसन कहते थे सुनो लोगों, जब फिराक़ मुस्तफ़ा में एक लकड़ी रोती है तो हम गुलाम को मुस्तफ़ा के गम में कितना रोना चाहिए, हम गुलाम को प्यारे आका की मोहब्बत में कितना रोना चाहिए। ऐ लोगों, जब एक लकड़ी को ये अक्ल है कि लकड़ी आखिरत को चुनती है, दुनिया को नहीं चुनती है, तो उम्मत मोहम्मद को कितना आखिरत का ख्याल रखना चाहिए। मालूम हुआ मेरे आका जिमादात के लिए भी रहमत है, नबातात के लिए भी रहमत है। मेरे आका नबातात के लिए यानी पेड़ पौधों के लिए भी रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे मौलाना इतनी सारी बातें आपने एक बात प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रहमत आम्मा
شاملہ کاملہ تامہ ہونے پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں تک بیان فرمایا سنو، عام انسان تو عام انسان ہے، میرے آقا نبیوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، نبیوں کے لیے بھی رحمت، یعنی آدم کے لیے رحمت، ابراہیم کے لیے رحمت، عیسیٰ کے لیے رحمت، موسیٰ کے لیے رحمت، جہاں تک کہ حدیث پاک میں علماء نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن ابراہیم اور عیسیٰ کو بھی اگر شفاعت کا حق ملے گا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ملے گا، اور مصطفیٰ ان کے بھی شفیع ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے، حضرت اسماعیل کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے، انبیاء کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے۔ تو آقا ایسی رحمت ہے کہ انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، ہر ایک کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کر کے آئے۔ اب صحیح مسلم کی ایک روایت ذہن میں آ گئی، ابھی فوراً آئی، میں سناؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ، ابراہیم نے دعا کی تو ابراہیم نے کہا اے اللہ میری امت، اے اللہ میری قوم کی بخشش فرما دے، جو میری پیروی کرے اس کی بخشش کر دے۔ ابراہیم کا تذکرہ، جب دعا کا تذکرہ آیا تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے ابراہیم کا تذکرہ جب آیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، ابراہیم نے دعا کی اللہ میری قوم میں جو میری پیروی کرے مولا اس کی بخشش فرما دے۔ اور جب جناب عیسیٰ کا تذکرہ آیا تو جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے بھی دعا کی، اے اللہ جو میری پیروی کرے اسے بخش دے۔ اب میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربی امتی ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور اتنا کہتے کہتے پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میرے آقا رونے لگے، مصطفیٰ پریشان، مصطفیٰ قبیلہ خاطر، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اب پیارے رب نے جبریل امین کو بھیجا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، اے جبریل جاؤ محبوب سے کہو کیوں روتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ پوچھتا ہے آپ کو کس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے، آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، مگر میری امت کا کیا محبوب، میری امت کا کیا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میں اپنی امت کی فکر میں رہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل کہتے ہیں اللہ نے آپ کی بارگاہ میں پیغام دے جائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اپنی امت کی فکر نہ کرے، جب اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرما دے گا، آپ کو خوش کر دے گا۔ محبوب کہتے ہیں فلن ارضیٰ، تب تو میں ہرگز اس وقت تک کے راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا، ایک امتی کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر لوں گا، تب میں خدا سے راضی ہوگا، تب میں خدا سے راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ذرا غور کیجیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی امت پر ایسا کرم فرما رہے ہیں، ایسی رحمت نازل فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے ہر لمحہ ہر لہجہ دعا فرماتے ہیں، رو کر امت کے لیے دعا، پیدا ہوئے تو امت کے لیے دعا، اور جب قبر میں اتارے گئے تو روایت میں آیا جب قبر میں تشریف لے گئے، قبر میں اتار دیے گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے ایک صحابی نے کان لگایا تو سنا کیا آواز ہے، تو صحابی کہتے ہیں قبر میں مصطفیٰ لیتے ہیں مگر فرما رہے ہیں امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ہم نے کہا جس محبوب کی شان یہ ہو کہ جس محبوب نے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں بظاہر تشریف لے جاتے وقت تک اپنی امت کو یاد کیا کہ آج امت کا حق نہیں کہ اپنے محبوب سے پیار کرے، اپنے محبوب کا ذکر کرے، اپنے محبوب کے نام کے جلسے کرے، اپنے محبوب کے نام کے چراغاں کرے۔ ہم نے کہا یقیناً یہ امت کا حق ہے تو سن لو، اگر آئی لو محمد کہنا یہ جرم ہے تو سن لو، یہ جرم ہم ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار جیتے جیتے ہر بار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ
کبیرہ مفتی نانپورہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میاں سنو، ہم سے نہ الجھو، اہل اسلام سے نہ الجھو، نبی کے نام پر آنکھیں بندے کچھ نہیں دیکھتا ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی میں ہمیں امید تو نہیں کہ ایسے بے وقوف بھی برسر اقتدار ہوئے جو آئی لو محمد لکھنے پر FIR درج کر لیں۔ ہمیں امید تو نہیں، مگر اگر ہیں اور تم سوچتے ہو 1 2 3 14 پر کارروائی کر کے عاشقوں کے سینوں میں جو عشق کی آگ ہندوستان میں امام محمد رضا نے لگائی ہے اسے تم بجھا دو گے تو سن لو، ہر عاشق مرتے دم تک اپنے امام کی زبان میں یہی کہے گا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا کے جہاں فدا، یا رسول اللہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کی محبت میں، مصطفیٰ کی عظمت پر، ان کی شان پر ہر لمحہ ہماری جانیں بے شک بے شک، ہماری جانیں قربان ہے۔ قربان ہے، اور آئی لو محمد جرم ہے تو ہر بار نہیں، ہم تو 100 دانے کی تسبیح لے کر کے چوراہے پر پڑھیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ پیارے آقا علیہ السلام، بس اتنی بات، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت یہ عین ایمان، روح ایمان، جان ایمان۔ اور اس کے بعد جو میں نے مختصر روایات کی کیا، میں باضابطہ خطاب کے منہ میں نہیں تھا، واقعی نہیں تھا، حضور علیہ السلام کے ذاکرین کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے میں نے تذکرہ کیا۔ بابو ویس جانتے ہیں، آج مجھے دوا دے کر کے آئے یہ دوپہر میں، اور طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہرحال اتنا عرض کیا۔ ایک بات اور عرض کرتا چلا، راجہ بازار کے بچوں، نوجوانوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں نا، ہم سب کوئی ہو سکتا ہے نہ جانے، تو میں جنواد ہوں۔ بچوں اور جوانوں اور بوڑھوں، حضور کی محفل ہے، اور کس کی محفل ہے؟ حضور کی محفل ہے۔ یہاں جب بیٹھو نا تو اتنے ادب، اتنے قرینے، اتنے قاعدے اور اتنی تہذیب اور مہذب انداز میں بیٹھو کہ آپ کے بیٹھنے سے سامنے والے کا ذہن منتشر ہو، اور آپ کو دیکھ کر کے محسوس ہو کہ آپ واقعی اس رحمت عالم کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں جس کی رحمت ہمارے آباء و اجداد پر تھی ہے اور قیامت تک کے رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل ہے۔ اب ذرا سا بیٹھے ہو اور بیٹھ کر کے ان کو ٹھوکر مار رہے ہو، ان کو ٹھوکر مار رہے ہو، ادھر بے تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہو، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی محفل ہے، سرور عالم کی محفل ہے، ان کی محفل میں آئے ہو، اور بے تہذیبی سنی ادب اور عشق والا، سنی کی پہچان ہی ادب اور عشق سے، یہ نہیں تو پھر کائے کے سنی، عشق اور ادب نہ ہو پھر کائے کے سنی، پھر سنی نہیں ہو، عشق اور ادب اگر نہیں تو عشق اور ادب کا بالکل مجسم پیکر بن کر کے بیٹھو مصطفیٰ کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اپنی بات حضرت کا اعلان کروں گا۔ اس پروگرام کو محمد ثاقب رضا آپ کی ذمہ داری ہے، میرے ثاقب میاں بھائی ثاقب بھائی ہیں، نوجوانوں کو اس لیے ذمہ داری دے رہا ہوں کہ یہ اس محلے کے ہیں اور جوان زیادہ دن تک رہیں گے اور یہ جلدی سیکھیں گے۔ آپ کو ذمہ داری، محمد ویس، محمد التمش، نسیم بھائی، ندیم بھائی، یہ سب یہاں تشریف فرما ہے جو نوجوان خصوصاً، اور یہ آپ کے بھائی اعظم صاحب، یہ سب حضرات، میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں اس پروگرام کو اگلے سال بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس سے بڑے پیمانے پر کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور کرنے کے ساتھ اسٹیج کی ذمہ داری حضرت علامہ مولانا تبریز عالم صاحب قبلہ جامعی جو ہمارے ادارے کے فاضل، الحمدللہ بڑے فاضل استاد ہیں،
इनको आप मुनासिब समझें तो इनको दे दीजिए कि हजरत टेंट हम लगाएंगे, लाइट हम लगाएंगे, माइक हम लाएंगे, शेरनी का इंतजाम हम करेंगे। स्टेज की जिम्मेदारी हजरत आपको संभालना है। कौन आएगा, कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, हाँ कौन कैसे क्या रहेगा, बाहर से आना है नहीं आना है, ये सब जिम्मेदारी इनको दे दीजिए। या आप जिसको समझिए आपके महल्ले में हजरत अल्लामा जाबिर साहब तशरीफ फरमाएँ, हजरत हाफिज़ व कारी ज़हीर साहब तशरीफ फरमाएँ। इन हज़रात में जिसको आप हज़रात तक की किताब पे आए हो, उनको मुनासिब समझ करके उनको ये जिम्मेदारी एक आदमी को दे दें, ताकि वो जिम्मेदारी से उलमा से राब्ता करें, बाज़ाब्ता शहर के